اس رمضان کم سے کم ایک گھر کی پریشانیوں کو گھر سے نکال کے اداس چہروں کو مسکراتا بنا دو۔ وہ ایک معصوم سی مسکراہٹ تمہارے لیے اللہ پہ قرض ہو جائے گی۔ اور کیا کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر اپنے بندوں کو نواز سکتا ہے؟ کیا ہے کوئی؟ نہیں، کوئی نہیں ہے، صرف اللہ عز و جل ہی بندہ نواز ہے۔ السلام علیکم دوستو، رمضان کی پرخلوص مبارکباد کے ساتھ میں آپ کا دوست محسن آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل دا پائنیئرز آف اسلام میں۔ الحمدللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے کووڈ پینڈیمک میں بھی ہمیں بخیر و عافیت سے رکھا اور رمضان کریم کا ایک اور مبارک مہینہ بھی ہمیں نصیب فرمایا۔ یقیناً رمضان کریم کے لیے آپ نے اپنا اسکیڈول بنایا ہوگا اور ہمارا زیادہ سے زیادہ فوکس بھی صرف اور صرف عبادت پہ ہی مرکوز ہونا چاہیے۔ سارے امپورٹنٹ کام نپٹانے کے بعد آپ کے پاس جو تھوڑا بہت وقت بچے تو اپنے ماضی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ ہمارے ویڈیوز کی سیریز کو دیکھنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شمشیر بے نیام، اس سیریز میں ہم آپ کو ایک ایسے مرد حق کی داستان سنا رہے ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کے خطاب سے نوازا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سارے دلچسپ واقعات آپ کو اس سیریز میں سننے کو مل جائیں گے۔ اوپر دیے ہوئے کارڈ سے آپ اس سیریز کی پلے لسٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، اس رمضان تلاوت و عبادات اور اس دلچسپ و حیرت انگیز داستان سے سرابور کرتے ہیں اپنی روحوں کو۔ اللہ پاک ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ خالد کو آج 4 برس بعد وہ وقت کل کی بات کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل قریش کچل کر رکھ دیں گے، لیکن مسلمان جس طرح جانیں قربان کر رہے تھے اس نے خالد کو پریشان کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمان پیادوں سے قریش کے گھوڑے بھی خوف زدہ ہیں۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس خوریز مارکے میں ابو سفیان کو تلاش کرتا اس تک پہنچا۔ کیا ہم مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے قابل نہیں رہے؟ خالد نے ابو سفیان سے کہا۔ کیا قریش کی ماؤں کے دودھ ناقص تھے کہ یہ ان مٹھی بھر مسلمانوں سے بھی خوف زدہ ہوئے جا رہے ہیں؟ دیکھو خالد، ابو سفیان نے کہا، جب تک محمد ان کے ساتھ ہے اور وہ زندہ و سلامت ہے یہ خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک شکست نہیں کھائیں گے۔ تو یہ فرض مجھے کیوں نہیں سونپ دیتے؟ خالد نے کہا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ، تمہاری قیادت کے بغیر بکھر جائیں گے۔ محمد اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے میں پیادے بھیج رہا ہوں۔ آج مدینے کی طرف جاتے ہوئے خالد کو افسوس ہو رہا تھا کہ ابو سفیان نے اس کے ایک عزم کو کچل ڈالا تھا۔ رسول خدا کے قتل کو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ رسول خدا کو قتل کر کے اپنے سب سے بڑے دیوتا حبل اور عزا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سالار کا حکم ماننا ضروری سمجھا اور اپنے گھڑ سوار دستے کی طرف چلا گیا۔ اسے اتنا اطمینان ضرور تھا کہ رسول اکرم کے ساتھ اب چند ایک ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے اور آپ کو قتل کرنا اب کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، اور اس کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ خالد کو میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے ذرا بلندی سے دیکھا تھا کہ احد کے دامن میں دور دور تک زمین خون سے لال ہو گئی تھی۔ کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے اور کہیں خون میں نہائے ہوئے انسان کراہ رہے تھے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا ابھی کسی کو ہوش ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے دیکھا پیادہ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آپ کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ لیا تھا۔ قریش کے 3 آدمی اتباع ابی وقاص، عبداللہ بن شہاب اور ابن کما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ عجیب صورت یہ تھی کہ اتباع کا سگا بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم کی حفاظت میں لڑ رہا تھا۔ رسول اکرم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی یا وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے۔ اتباع نے آپ پر جو پتھر برسائے ان سے آپ کے نیچے والے 2 دانت ٹوٹ گئے اور نچلا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا۔ عبداللہ کے پتھر سے آپ کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم آیا۔ بن کما نے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ کے خود کی زنجیر کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر آپ کے رخسار مبارک میں اتر گئی۔
ان سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح مجروح ہوئی۔ آپ نے برچی سے دشمنوں پر وار کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن دشمن قریب ہی نہیں آتے تھے۔ آپ کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ گر پڑے۔ اس وقت آپ کے ایک صحابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ تک پہنچے۔ ان کی للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ آپ کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ اٹھا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ پوری طرح ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا تھا جنہوں نے رسول کریم پر حملہ کیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد کہتے تھے، میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں جس نے میری موجودگی میں میرے نبی پر حملہ کیا ہے۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ قریش غالباً بہت ہی تھک گئے تھے۔ وہ مارکے سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ کے ساتھ آئی تھی انہوں نے آپ کو پانی پلایا، کپڑوں سے آپ کے زخم صاف کیے۔ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ کے رخسار کی ہڈی میں اتری ہوئی ہے۔ ایک صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عرب کے ایک مشہور جراح کے فرزند تھے، آگے بڑھے اور آپ کے رخساروں سے ہڈیاں نکالنے لگے، لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلی۔ آخر ابو عبیدہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکال لی۔ جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل آئی، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ابو عبیدہ کو الاسرم کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب ہے وہ آدمی جس کے سامنے والے دانت نہ ہوں۔ پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اکرم کے بچپن میں آپ کی دایا رہ چکی تھی، آپ پر جھکی ہوئی تھی۔ اس وقت تک آپ کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ام ایمن کی پیٹھ میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک کہا سنائی دیا۔ سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن ارقہ دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی، یہ تیر اسی نے چلایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ رسول خدا نے ایک تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کہا کہ یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے۔ سعد نے، جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے، کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلایا۔ تیر حبان کے گردن میں اتر گیا۔ سعد کے تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے کہا لگایا۔ حبان نے ڈگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور وہ گر پڑا۔ آج خالد جب مدینے کی طرف جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی افق سے اوپر ہی اوپر اٹھتی آ رہی تھی، اسے اپنے کچھ ساتھی یاد آنے لگے۔ عقیدوں کے اختلاف نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا، لیکن خالد کو یہ خیال بھی آیا کہ بعض لوگ اپنے عقیدے کو اس لیے سچا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ حق اور باطل میں فرق کو سمجھنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال اسے پھر پریشان کرنے لگا، میں مدینے کیوں جا رہا ہوں؟ اپنا عقیدہ مدینے والوں پر تھوپنے کے لیے یا ان کا عقیدہ اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے؟ اسے ابو سفیان کی آواز سنائی دی جو ایک ہی روز پرانی تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینہ جا رہے ہو؟ کہ تمہاری رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا ہے؟ صحرا میں جاتے ہوئے ان آوازوں نے دور تک اس کا تعقب کیا۔ پھر وہ اپنے ان دوستوں کی یاد میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا اور جن کا خون اس کے سامنے بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ قریش جو مارکے سے منہ موڑ گئے تھے، کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم لوگ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دم خم ختم ہو چکا ہے۔ ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ مارکا فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے۔ قریش کے چند سوار وہیں سے لوٹ آئے۔
خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول کریم کہاں ہیں۔ یہاں پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا اور کچھ آدمیوں کو نبی کریم پر حملے کا حکم دیا۔ اب رسول کریم کے ساتھ کچھ اور مسلمان آ ملے تھے۔ اب پھر ابن کما لڑتے ہوئے مسلمانوں کا حلقہ توڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت رسول اکرم کے پاس مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قریب پڑے ہوئے 2-3 زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمیوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلے میں ڈٹ گئی۔ قریش کا سب سے پہلا سوار جو ان کے قریب آیا اس تک وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ سوار گھوڑے کی دوسری طرف گرا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ وہ اٹھا اور پیچھے بھاگ گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قد بدھ اور شکل و صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمایاں مشابہت تھی۔ ابن کما مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا۔ مصعب تیار تھے، انہوں نے ابن کما کا مقابلہ کیا۔ کچھ دیر دونوں میں تیغ زنی ہوئی، لیکن ابن کما کا ایک وار مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا بھرپور پڑا کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرتے دیکھا تو غیظ و غضب سے ابن کما پر تلوار کا وار کیا، لیکن ابن کما نے زرہ پہن رکھی تھی اور وار کرنے والی ایک عورت تھی، اس لیے ابن کما کو کوئی زخم نہ آیا۔ ابن کما نے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر بھرپور وار کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑی۔ اس وقت رسول کریم جو قریب ہی تھے ابن کما کی طرف بڑھے، لیکن ابن کما نے پیترا بدل کر آپ پر ایسا وار کیا جو آپ کے خود پر پڑا۔ تلوار خود سے پھسل کر آپ کے کندھے پر لگی۔ آپ کے بالکل پیچھے ایک گڈھا تھا۔ آپ زخم کھا کر پیچھے ہٹے اور گڈھے میں گر پڑے۔ ابن کما نے پیچھے ہٹ کر گلا پھاڑ کر کہا، میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے۔ وہ یہی نعرے لگاتا میدان جنگ میں گھوم گیا۔ اس کی آواز قریش نے بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی۔ قریش کو تو خوش ہونا ہی تھا، مسلمانوں پر اس کا بڑا تباہ کن اثر ہوا۔ وہ حوصلہ ہار بیٹھے اور احد کی پہاڑی کی طرف بھاگنے لگے۔ اپنے نبی کے شہدائیوں، بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو ایک للکار سنائی دی، اگر نبی نہ رہے تو لعنت ہے ہم پر کہ ہم بھی زندہ رہے۔ تم کیسے شہدائی ہو کہ نبی کریم کی شہادت کے ساتھ ہی تم موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو؟ مسلمان رک گئے۔ اس للکار نے انہیں آگ بگولا کر دیا۔ وہ پیادہ تھے، لیکن انہوں نے قریش کے گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ خالد اور اکرمہ کے گھڑ سواروں پر ہوا تھا۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک رفع بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ خالد کے دل میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے کچھ ایسا احساس ہونے لگا جیسے وہ بے مقصد خون بہاتا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کا اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ اب مسلمانوں کا دم خم ٹوٹ چکا تھا۔ پیادے گھڑ سواروں کا مقابلہ کب تک کرتے؟ وہ مجبور ہو کر پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے مال غنیمت کے لالچ میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور جنگ کا پانسا اپنے خلاف پلٹ دیا تھا، اسی طرح اب قریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر اور تڑپتے ہوئے زخمیوں پر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے کچھ قریش رسول کریم کے تعاقب میں چلے گئے، لیکن آپ کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بے جگری سے حملہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر قریش کو جان سے مار ڈالا اور جو بچ گئے وہ بھاگ اٹھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ کے 30 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 16 شہید ہو چکے تھے۔ جو 14 زندہ تھے ان میں زیادہ تر زخمی تھے۔ آپ نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان یہ سمجھ کر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ کچھ واپس مدینہ چلے گئے،
کچھ قریش کے انتقام کے ڈر سے پہاڑی کے اندر جا چھپے۔ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زخموں کی طرف توجہ دینے کی فرصت ملی۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کو ہر طرف تلاش کر کے تھک چکی تھی، آپ کے پاس آ پہنچی۔ قریب ہی چشمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کسی چیز میں پانی لائے اور آپ کو پلایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زخم دھونے لگی۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر نے اسے روحانی سا اطمینان دیا تھا، لیکن ایک للکار نے اسے چونکا دیا۔ وادی میں اس للکار کی گونج بڑی دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ کوئی بڑی ہی بلند آواز میں کہہ رہا تھا، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی زندہ اور سلامت ہیں۔ اس للکار پر خالد کو ہنسی بھی آئی تھی اور افسوس بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جس طرح مسلمان اکا دکا ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اسی طرح کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نام کا ایک مسلمان ادھر ادھر گھومتا پہاڑی کے اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سستا رہے تھے۔ اس نے نبی کریم کو دیکھا تو اس نے جذبات کی شدت سے نعرہ لگایا، ہمارے نبی زندہ ہے۔ تمام مسلمان جو اکیلے اکیلے یا دو دو چار چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اس آواز پر دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس آواز پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تھے۔